ایک تو ہمارے منور صاحب کہہ رہے تھے کہ درود پہلے اذان سے پہلے نہیں تھا، اب شروع کر دیا گیا ہے، یہ کیا سنت ہے یا بدعت؟ ہاں، درود جو ہے من صلی علیہ مرتن صلی اللہ بہا علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے۔ یہ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حرم میں میرے بازو ایک آدمی بیٹھا تھا، اذان جیسے جیسے ہو رہی تھی انگوٹھے چوم رہا تھا محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا کہ اتحیات میں تم نے اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں پڑھا؟ ہاں پڑھا، کیوں نہیں چوما؟ اللہم صلی علی محمد میں نہیں پڑھا؟ ہاں پڑھا، کیوں نہیں چوما؟ اٹھ کر کے چلا گیا، وہ گجراتی تھا۔ تو درود بیٹھ کر پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، کھڑے ہو کر پڑھنا، جب جیسے حالت میں ہو پڑھ لیں ٹھیک ہے، لیکن مدینے کی طرف رخ کر کے پڑھنا، کھڑے ہو کر پڑھنا، اس کا ثبوت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اور اذان سے پہلے بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر نہیں کہا، بلکہ اذان کے بعد کہنے کا حکم ہے، وہاں کہیے۔ جو چیز جس مقام پر ہے اسی پر رکھنا اور اس سے بدل دینا، اسی کا نام ظلم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم کی تعریف ہے، یعنی جہاں جو چیز رکھنا تھا اس سے ہٹا کر کے دوسری جگہ رکھ دی گئی ہے، اسی کو ظلم کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو شرک جیسے ظلم سے اور بدعت جیسے ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے انصاف اور اس کی عدالت کا احترام کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کا احترام کر کے اپنی نجات کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم۔ جزاک اللہ خیر احسن الجزا۔ یہ تھے فضیلت الشیخ احمد اللہ قریشی عمری مدنی حفظہ اللہ، جو مسلک اہل سنت والجماعت کی حقیقت کو واضح کر رہے تھے۔ مسلک اہل حدیث پہ چلا جا اے سالک بے دھڑک، مسلک اہل حدیث پہ چلا جا اے سالک بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے سڑک۔ اب اس کے بعد فضیلت الشیخ